السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دونوں کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے اور میں آپ کے لیے اسی طرح بہت اچھے ناولز لاتی رہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے شدید گرمی میں بھی ایک لطیف سا تاثر قائم کر دیا تھا، اور صبح بارشوں سے اتنی الرجک سہی مگر زحا اتنی ہی دیوانی تھی۔ اپنی ڈھلتی شام سے بے نیاز وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر ٹپاٹپ برستی بوندوں کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر محیط پر پڑی تو وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ زحا نے ایک لمحے کو وہاں سے اٹھ جانے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر کے وہیں بیٹھی رہی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہت غیر متوقع سوال اور نرم انداز تھا۔ زحا نے تل ملا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے بے حد ناگواری سے پوچھا۔ محیط نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا۔ سرخ اور سفید پرنٹڈ شرٹ اور سفید شلوار دوپٹے میں وہ اب دوبارہ اپنی صحت کی طرف لوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں ہی پوچھ رہا تھا، پچھلے دنوں تم نے خود کو بزدلوں کی طرح بستر سے لگا رکھا تھا نا، اسی لیے۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے اسی سیڑھی پر اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ زحا کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ میں جو چاہے کروں، وہ چہک کر بولی تھی۔ واقعی مجھے کیا؟ جب یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ زحا تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ ہم نے محبت کی ہے، کھیل نہیں کھیلا کوئی جو ختم ہو گیا ہے۔ مگر وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، محیط نے اسے یاد دلایا تھا۔ محبت قرب یا دوری سے مشروط نہیں ہوتی محیط حسن، وہ تلخی سے بولی تھی۔ مگر میری اطلاع کے مطابق تو وہ 2 سال کے لیے گیا ہے۔ وہ اب بھی بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ زحا کو لگا جیسے وہ اسے نیچا دکھانا چاہتا ہو۔ اس نے یکلگتی اپنا لب و لہجہ بدل لیا۔ تو کیا ہوا؟ میں اس کا انتظار کروں گی، اطمینان سے کہا تو محیط نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے والا تناؤ نہیں تھا، جیسے کچھ طے کر لیا ہو۔ محبت کرنے والوں کی نگاہیں بھی ہوا میں ڈولتی خوشبو کی صورت منظروں میں اپنے ہونے کی نشانی چھوڑتی ہیں۔ چاندنی راتوں میں جیسے چاند کی کرنیں سمندر کے بدن میں نغمگی آباد کرتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے متعلق اور ان کی دوریاں سب سے انوکھی ہیں، اس نے بہت کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بہت خوب، محیط مسکرا دیا۔ تو اب سے محبت کی آزمائشیں شروع ہو چکی ہیں۔ زحا کے دل میں ٹیسی اٹھی، مگر اس سنگ دل شخص کو تو وہ اپنی ناقدری ہونے کی ہوا بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ دل کے درد کو بمشکل دباتے اس نے لاپرواہی سے کہا، یہ تو بہت معمولی بات ہے، عمر کا انتظار تو میں ساری عمر کر سکتی ہوں، اور اگر اس بیچ تمہیں کسی اور سے محبت ہو گئی تو؟ محیط کا سوال بہت غیر متوقع تھا۔ اس کی پیشانی تب اٹھی۔ یہ محبت ہے محیط حسن صاحب، کوئی کھیل نہیں جو کسی کے بھی ساتھ کھیل لیا جائے، اس نے تلخی سے کہا تو وہ جیسے اس کی بے وقوفانہ بات پر زیر لب مسکرا دیا، پھر قدرے توقع کے بعد لسانیت بھرے لہجے میں بولا، تم کسی بھی طور محبت کی حد بندی نہیں کر سکتی زحا، یہ تو پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اسے سمیٹنا ممکن ہی نہیں۔ بھلا ایک چیز جو اس کائنات کی وسعتوں سے لے کر رب عرش عظیم تک محیط ہے، اس کی تم کیسے حد بندی کر سکتی ہو؟ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ محیط کی باتوں نے لہجہ بھر کو گوتے گویائی چھین لی تھی، مگر محیط سے ہارنا کہاں گوارا تھا۔ مگر میں یہ حد بندی کر چکی ہوں، میں نے اپنے دل کو تالا لگا کر اس کی چابی پھینک دی ہے، اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے تلخی سے کہا تو محظوظ ہوتے ہوئے بولا، تو گویا تم نے دل کو محبت کے دروازوں کے پیچھے قید کر دیا ہے؟ محبت کو نہیں، اپنے جذبوں کو قید کیا ہے، ان دروازوں کے پیچھے میں نے۔ اس نے بارش کی بوندوں پر نظر جماتے ہوئے کہا جو فرش پر موتیوں کی طرح اچھل رہے تھے۔ لیکن یہ تو کوئی محفوظ طریقہ نہیں ہے، تم نے سنا نہیں کہ محبت دل پہ دستک ہوتی ہے، بدن کو روح کا راستہ دکھاتی ہے۔ محبت ایک دعا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، محبت ٹھنڈی چھاؤں ہے جو صحرا کے سفر میں کام آتی ہے۔ محبت اس کا پلو ہے جہاں امید کے کچھ الفاظ بندھے ہیں، محبت اس کی آنکھیں ہیں جن میں خواب اگتے ہیں، محبت اس کا چہرہ ہے جس کی تہ میں رکھ کے دل میں خواہش سانس لیتی ہے، محبت دل پر دستک ہے۔ چار سو خاموشی کا تسلط، صرف بوندوں کی ٹپ ٹپ۔ ایسے میں محیط کا گمبھیر لہجہ بہت معنی خیز لگا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر آہٹ پر دل کا دروازہ کھول دیں۔ اس کے لب و لہجے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے زحا نے پرتنفر انداز اپنایا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر جب محبت دستک دے تو پھر یہ دروازہ آپ کھل جاتا ہے زحا میر،
आप खोलने की जहमत नहीं करनी पड़ती। फजूल। उसने सर झटका था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला, तो फिर तुम किसी से मुतासिर हुई हो तो अलग बात है, वरना तुम अभी तक मोहब्बत से नाबल्द हो सुहा। हाँ, तुम तो जैसे सुबह शाम यही काम कर रहे हो ना। उसका तो रोआ रोआ ही सुलग उठा था। हाँ, तुम शायद यकीन ना करो मगर मैं मोहब्बत कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की से जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मगर तुम देखना एक रोज़ वो खुद अपनी चाहतों का इकरार करेगी, क्योंकि मेरा ईमान है कि मोहब्बत दिल पर दस्तक देती है और कभी ना कभी उसके दिल में इस दस्तक का शोर ज़रूर बरपा होगा। वो बहुत सहर कर देने वाले अंदाज में कह रहा था। इस कदर नरम लहजा, आंखों से झलकती चमक और होठों पर मुस्कुराहट लिए वो ज़ोहा को तहयर के समंदर में गर्क कर गया था। उसके हैरत से नीम वाह होठों को देखकर वो भी अपनी बेख्तियारी पर खफीफजा होकर बालों में हाथ फेरने लगी थी। बहरहाल तुम अपना इंतजार जारी रखो और मैं अपनी कोशिश, देखते हैं कौन पहले कामयाबी हासिल करता है। संभल कर कहते हुए मुस्कुराता चला गया था। ओह माय गॉड, तो उस रोज़ मैं सही समझी थी। उसकी लॉकर में वो तस्वीर किसी लड़की की ही है। ज़ोहा के जहन में धमाका सा हुआ, साथ ही गुस्सा भी आने लगा। मुझे कैसे बड़े अब्बा की तरह समझाता है और ख़ुद किसी गैर लड़की की तस्वीर रखी हुई है। वो उठकर सबा को ये धमाका खेज खबर सुनाने के लिए भागी थी। उसे बिस्तर पर नींद दराज देखकर अदीना को हैरत का शदीद झटका लगा था। नौफिल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो कहती हुई अंदर चली आई थी। तुम्हें क्या लग रहा है? वो जवाबन सकून से बोला। मैं तुम्हारी हर अदा से वाकिफ़ हूँ नौफिल। अगर तुम्हें कोई बात तंग कर रही है तो मुझसे कह सकते हो। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। उसने बहुत हमदर्दाना अंदाज में कहा तो नौफिल के एहसास तन से गए। वो उठ बैठा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला, अब इतने ही अब दिन ही कितने रह गए हैं। मेरी प्रॉब्लम सुनने सुनाने वाली आ रही है। अब तो हर एतराफ़ उसी के सामने होगा। नौफिल का बदलता अंदाज अदीना के लिए एक झटका साबित हुआ, मगर वो खुद को संभाल कर शिकायती अंदाज में बोली, ये दोस्ती तो ना हुई ना। तुम अब मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर ना करो। दोस्तों के साथ सिर्फ खुशियाँ शेयर करनी चाहिए। अच्छे दोस्त को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर दुखी करना कहाँ की दोस्ती है। वो रसान से कह रहा था। तुम खुश तो हो ना नौफिल? अदीना ने उसके मुस्कुराते चेहरे पर आज़ुदगी का कोई निशान ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। ऑफ कोर्स, हर बात मेरी पसंद से तय हो रही है तो क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? उसने उसी पुरसकून अंदाज में पूछा तो अदीना कलस कर रह गई। बेकिसी मुस्कुराहट के साथ उसने अपना आखिरी दाव भी खेल डाला था। यूं ही मैंने सोचा कहीं तुम सबा और इमाद के मुतल्लिक को यूं ही मैंने सोचा कहीं तुम सबा और इमाद के ताल्लुक को लेकर उसकी तरफ से बदगुमान ही ना हो जाओ। मगर तुम्हारी कल्बी और जहनी वसत ने मुझे बहुत खुश किया है नौफिल। तुम उन मर्दों में से नहीं हो जो हर वक्त बीवी के माजी को कुरेदते रहते हैं। भला दबी चिंगारियों को हवा देने से क्या हासिल? मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम दोनों गुजरी हर बात भुलाकर एक बहुत अच्छी और मुखलिस ज़िंदगी गुजारो। लड़कियाँ तो यूं भी नई ज़िंदगी में कदम रखते ही पुरानी यादों को जहन से खरोच डालती हैं। बेचारी, वो सांस भरती उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की दुआ देती पलट गई थी। हकीकतन तो उसने भुस में चिंगारी डालने वाली हरकत की थी। नोवेल का सकून और तमान्यत अदीना को आग लगा गया था। अपनी सारी मेहनत ज़ाया होती महसूस हो रही थी, मगर अब नोवेल के पथरीले तासुरात देखकर दिल को यह गुना सकून सा मिल गया था। सो वो उसके भड़कने से पहले ही खिसक गई थी। उसके जाने के बाद वो यूं ही साकित सा बैठा रहा। अदीना की बातों ने नए सिरे से एक अजीब जगा दी थी, जो रगों को तोड़ रही थी, असाब को झंझना रही थी। वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में घिरा मुस्तरिब सा खड़ा हुआ। मैं जो तुमसे इस कदर मुखलिस हूँ सबा मीर, फिर मेरे साथ इस कदर बेईमानी क्यों? मैं मर्द होते हुए भी कभी किसी लड़की को नज़र भरकर सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि ये इस्तेहकाक मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ रखा था। तो तुमने अपनी निगाह अपने दिल और जज्बात को लगाम में क्यों न डाली? बेराह रवि तो मर्दों के नाम के साथ मुंसलिक है। लड़कियां तो इन मामलात में कोरी ही अच्छी लगती हैं, हर तरह से अनछुई पाकीज़गी की हदों को छूती। उसने बहुत चाहा था कि कोई इंतहाई फैसला करके अपनी ज़िंदगी को इस कर्ब से निजात दिला दे। माँ और बहन के हंसते मुस्कुराते चेहरे हर बार उसकी राह की रुकावट बन गए थे। और फिर एक और इंकशाफ भी तो हुआ था। ये दिल अब सबा मीर से हटकर कुछ और सोचने को तैयार ही ना था। और मोहब्बत, ये सवाल वो कितने ही देर तक उसके दिल के कासे में सिक्के की तरह खनकता रहा था। मगर मोहब्बत तो नाराज़गी की चादर ओढ़े सर्द मौसमों में जा सोई थी। वो बदगुमानी की धुन में लिपटी मोहब्बत को पहचानने से इनकारी था। मैं तो हार गया सबा मीर, हालात से, खुद से, दिल से, मगर मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा। खुद से और ना ही अपने आप से। ना तो तुम कभी इमाद को पा सकोगी और ना ही नौफिल अहमद को। वो बड़े तनफ़ुर से सोच रहा था। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उठ जाना। ढोलक पर पैरी थाप पड़ी और साथ ही बहुत सुरीली आवाज़ों ने तान उठाई तो अनस के दिल में कलवली सी हुई थी।
یہ کیا فضول بات ہوئی؟ صرف صبا کی نہیں، میری بھی شادی ہو رہی ہے، مجھے اس چمبے سے نکال کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہم اپنی بہن کی شادی کے گیت گا رہے ہیں۔ زہا نے اسے اور جلایا تھا۔ تمام دور اور نزدیک کے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ شادی میں محض ایک ہفتہ باقی تھا، تو شاپنگ کے مشکل مرحلے سے بمشکل نبٹنے کے بعد بالکل فارغ ہو کر انہوں نے ڈھولک رکھ لی تھی۔ ہاں جی، بھائی تو جیسے لے پالک ہے نا۔ انس کو اس کا طوطا چشمی پر خاصا تاؤ آیا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈز کو صرف صبا کی شادی کے گیت گانے کے لیے بلایا ہے۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو ضد میں آ کر انس پورے ٹولے کو ان کے مقابل لے آیا تھا۔ نعمان، احمر، ابرار، چاند اور عماد۔ جواں جہاں لڑکوں کی فوج ظفر موت دیکھ کر وہ سرپٹائی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور حاضر جواب۔ اب لڑکیوں کے ہاتھوں میں ڈھولک تھی تو لڑکے برات اٹھا لائے تھے۔ اس کے بعد وہ غدر مچا کہ امان الحفیظ حسب معمول معیدی نے آ کر سب کو شرافت کے جامے میں آنے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے بعد چاند نے بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گٹار پر بہت اچھے گیت سنائے تھے۔ سب نے دل کھول کر اس کو داد دی تھی۔ بڑوں کی محفل ٹی وی لاؤنج میں جمی تھی، جہاں اس وقت ایک سنجیدہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ مستقبل قریب میں زہر اور معید کے رشتے سے متعلق سبھی نے اس آئیڈیا کو اپروو کر دیا تھا۔ تو تائی جان کے دل میں بھی سکون اتر آیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں کس نے اگست میں شادی کرانے کا مشورہ دیا تھا؟ اتنی گرمی اور حبس۔ وہ سب کزنز صبا کو گھیرے ہوئے تھیں۔ لڑکے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ تب ماحول کچھ پرسکون ہوا۔ صبا نے گھور کر اپنی خالہ زاد لائبہ کو دیکھا۔ مجھے تو جیسے بہت شوق تھا نا شادی کرانے کا۔ کوئی گرمی اور حبس نہیں۔ انس بھائی محکمہ موسمیات کی رپورٹ سنا چکے ہیں کہ اس ہفتے موسم بہت عاشقانہ ہوگا۔ زہا نے شرارت سے کہا تو عائزہ نے اس کے انداز کو آگے کیا تھا۔ بھئی یہ تو موسم سے زیادہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے دل کا حوال معلوم ہوتا ہے۔ بہت بے شرم ہو تم لوگ۔ صبا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی تھی۔ نوفل بھائی سے ایک آدھ ملاقات بھگت لو، پوچھ لیں گے تم سے بھی کہ شرم کیا چیز ہے۔ عائزہ نے اسے چھیڑا تو وہ گالوں تک لال پڑ گئی تھی۔ کس قدر بکواس کرتی ہو تم سب۔ ہاں جی، ہماری باتوں میں تو مٹھاس کہاں جو اور لوگوں کی باتوں میں ہوگی۔ اسے گدگدایا تو وہ عاجز آ گئی تھی۔ خدا کے لیے کچھ اور بھی سوچ لو، بلکہ شاپنگ کے متعلق سوچ لو جو ابھی باقی ہے۔ لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کی تیاری میری نہیں بلکہ اپنی شادیوں پر ہی اختتام پذیر ہوگی۔ تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں نا، تم صرف شرمانے کے نت نئے طریقے اور روٹنے کے اداؤں پر غور کرو، باقی یہ چھوٹے موٹے روکے پھیکے کام ہماری جانوں پر ڈال دو۔ بڑے اطمینان سے مشورہ دیا گیا تو سب ڈھٹائی سے ہنسنے لگیں۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ ان کی ذرا سی باتیں ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ دوڑا رہی تھیں۔ اچھا بھی اگر گھبراہٹ کا غلبہ بھی طاری تھا۔ ہاں جی، اب تو یہ منہ حجلہ عروسی میں ہی کھلے گا، زہا نے آ بھر کر کہا تو اب کی بار وہ صبا کے دھمکوں سے بچ نہ سکی تھی۔ ہاں تو اس کا بھی ابھی سے کھلا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے نوفل بھائی کو پہلے ہی انفارم نہ کر دیا جائے کہ ذرا بچ کے؟ اس نے پھر کہا، مرو تم سب۔ زبردست ہو گئی تھی۔ سوچ لو نوفل بھائی کہاں ہماری فوتگی کو اتنی غلط تاریخ میں برداشت کریں گے۔ اس نے چھیڑا تو وہ ان سے ہار کر رہ گئی تھی۔ وہ سب اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ وہ سب نوفل کو گھسیٹ لائے تھے۔ یہ دیکھو، اس کی بھی تو شادی ہے مگر کتنی ڈھٹائی سے تالیاں پیٹتی گانے گا رہی ہے۔ تم بزرگ کی تعریف کیے پھر رہے ہو۔ اشارہ نگین کی طرف تھا جو اپنی دوستوں میں بیٹھی تھی۔ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں گا رہی ہوں۔ وہ خجل ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے ڈھٹائی، بہت اطمینان سے کہا گیا، بلند و بانگ کہہ کے۔ نگین کی کون سنتا؟ تم لوگ بیٹھو یار، مجھے کچھ اور کام ہے۔ نوفل سنجیدہ تھا اور وہ سب انتہائی غیر سنجیدہ۔ اور کام کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، تم یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ آذر نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ لب بھیجے صوفے میں دھس گیا۔ ان سب کی ڈھٹائی سے تو وہ اچھی طرح واقف تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ اپنا مذاق اڑوانا اسے نامناسب لگا تھا، سو ہتھیار ڈال دیے، ورنہ دل میں تو کوئی امنگ کوئی جوش نہیں تھا کہ جس کے لو دینے سے جذبات سلگ اٹھے تھے، آنکھوں میں خمار اترتا اور لبوں کے گوشوں میں نرم سی مسکراہٹ چھلکنے لگتی۔ جب دل کی خوشی میں سکون ہی نہیں تھا تو خوشیوں بھرے لمحات کہاں روح کو طمانینت پہنچاتے، الٹا ان ہنگاموں نے طبیعت میں مزید بیزاری بھر دی تھی۔ کبھی ان دنوں کا دن کا انتظار کیا تھا اور اب جب کہ یہ آئے تھے تو وہ دل ہی نہ رہا تھا، نہ اس میں وہ تمنا رہی تھی، وہ نگاہ ہی نہیں تھی جو چاند چہرہ کی شیدائی تھی۔ اس کی خاموشی اور بیزاری ادینہ کے لیے بہت معنی خیز تھی۔ اس کا ہر انداز اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ منگنی ہونے تک تو وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور اب جب کہ صبا اس کی ہونے جا رہی تھی تو اس کی حالت یہ تھی کہ پر کٹے پرندے کی طرح پڑپڑانے سے پر بھی مجبور تھا۔ وہ سب گانے گا رہے تھے، نگین اور شاید نوفل کو بھی چھیڑ رہے تھے، مگر وہ 0% بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بیزار سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔
بیٹھ جاؤ نوفل، اب نہیں ہے سب۔ صالح بیگم نے اس کی بیزاری کو جھجک پر محمول کیا تھا۔ اسے کہاں جانا ہے؟ لڑکا چاہتا ہے کہ اب اسے چھیڑا جائے۔ واصف دور کی کوڑی لائے تھا۔ بھئی اس کا موڈ نہیں ہوگا ہنگامے میں بیٹھنے کا، جانے دو اسے۔ ادینہ نے فوراً اس کی حمایت کی تھی۔ وہ کب چاہتی تھی کہ نوفل کی آنکھوں میں صبا کے نام کے خمار اترے، یا ان سب کی کوئی خفیف سی شرارت بھری بات اس کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دے۔ ہاں بھئی جاؤ، تنہائی میں ان کے نقوش بنانا، مٹانا، سنوارنا سبھی انتہائی ضروری امور ہیں۔ کسی نے اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی تو اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی نوفل کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بکواس مت کرو، بڑی نرم سی تنبیہ تھی، تبھی تو وہ سب اس کو ضد کرنے پر تلے تھے۔ اب یاروں سے کیا پردہ؟ اسد نے اٹھ کر اس کے شانے پر بازو دراز کیا تو ان سب کے نرخے میں وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ وہ سب اسے لیے اس کے کمرے میں آ گئے جو پہلے سے ہی ڈریم لینڈ کہلاتا تھا، مگر ان سب نے اسے خوبصورت لائٹنگ سے سجا کر اس کو 1000 درجہ بڑھا دیا تھا۔ اگلے روز انس اور نگین کی مہندی کے فنکشن میں صبا اور نوفل کا نکاح ہونا قرار پایا تھا تاکہ صبا آرام سے بھائی کی شادی کے فنکشن میں حصہ لے سکے۔ اسی بات کو لے کر وہ سب نوفل کو تنگ کرنے کے چکروں میں تھے اور ان سب کی شوخی شرارتوں ہی کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں سب کچھ بھولے ہنس رہا تھا۔ اور کل کون سا دور تھا، آیا اور گزر بھی گیا۔ اور کل کون سا دور تھا، آیا اور گزر بھی گیا۔ بمشکل سب سے جان چھڑا کر وہ اپنے کمرے میں تو کسی کے پیچھے آنے سے پہلے ہی اس نے دروازہ لاک کر لیا، جانتا تھا کہ وہ سب رت جگہ میں ہیں۔ اسی کی کولنگ بڑھا کر وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ پر گر سا گیا تھا۔ بہت شور ہنگاموں اور شوخیوں بھری مہندی کی تقریب میں آج نہ صرف وہ کسی کو اپنے نام کرایا تھا بلکہ خود بھی کسی کا ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنے اور صبا کے درمیان صدیوں کا فاصلہ محسوس کر رہا تھا، چند بولوں کے بعد اسے خود سے منسلک پا کر ششدر رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کتنی ہی بار اس نے ہمت مجتمع کی تھی، یہ بے ایمانی اور بے وفائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جو پہلے ہی کسی کی زندگی معطر کر چکی ہے، اسے میں اپنی زندگی میں تعفن پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مگر فیصلہ کرتے جیسے ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ ماں کا جگمگاتا چہرہ، بہن کی شرمگی مسکراہٹ، کیا میں اس قدر شفاق ہو سکتا ہوں؟ اس کا ذہن بلینک ہو گیا، اور پھر بہت سی مجبوریوں نے اسے ہرا دیا تھا، مہر بلب کر دیا تھا، مگر دل کے کچھ فیصلے بہت اٹل تھے۔ تم میرے نام ہو جاؤ تو ہو جاؤ صبا میر، مگر میں اپنا آپ کسی طور تمہارے نام کرنے کو تیار نہیں ہوں، کبھی نہیں۔ اس کی نگاہ اپنے ہاتھ کے پشت پر پڑی جہاں ایک ہلکی سی خراش موجود تھی۔ وہ ٹھٹک سا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی گزرے کئی لمحات فلم کی طرح آنکھوں کے آگے سے گزرنے لگے تھے۔ انس کی تیل مہندی کی رسم کے بعد ان دونوں کے نکاح کی تقریب ہوئی تھی اور بقول ینگ جنریشن کے کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی، اس لیے صبا اور نوفل کی تیل مہندی رسم اکٹھے کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا۔ کل جا کر صرف نگین کی رسم کر لیں گے۔ وہ سب اڑ گئے تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ نوفل کے لانگ آنکھیں دکھانے پر بھی وہ سب باز نہ آئے۔ اسے لے جا کر زرد لباس میں پھولوں کے زیور اور خوشبوؤں سے آراستہ و پیراستہ وجود کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ سب بہت چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ان دونوں پر فکرے جست کرتے ہوئے نہ صرف اس کو تیل میں ڈبو چکے تھے بلکہ مٹھائی کھلا کھلا کر بے حال بھی کر چکے تھے۔ اس وقت نوفل سب کچھ بھلائی صرف اپنی جان بچانے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ تبھی اس نے ساتھ بیٹھے وجود کی کسمساہٹ کو محسوس کیا تھا۔ اس کا دھیان بٹنے لگا، بالکل ساتھ ہی تو وہ بیٹھی تھی۔ وہ صدیوں کا فاصلہ جو نوفل کو محسوس ہوتا تھا کہیں بھی تو نہیں تھا، بہت قربت تھی، مگر اس قرب میں کہیں بھی تو کوئی سنسنی نہیں تھی۔ سر جھکا کر اس نے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی مگر پہلے ہی لمحے میں اس پر منکشف ہو گیا کہ دل بہت خالی ہے۔ اس کے مضطربانہ انداز میں پھر سے پہلو بدلنے پر وہ چونکا، تب بھید کھلا کہ اس کا کوٹے کناری سے سجا دوپٹہ ایک سائیڈ سے نوفل کے نیچے دبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو مشکل میں محسوس کر رہی تھی۔ تب نوفل نے لب بھیجتے یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ادھر صبا بھی اس کوشش میں مصروف تھی، سو دوپٹے کی بجائے نوفل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا تھا۔ ڈانٹنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے تھے، بات کچھ کی کچھ بنا لی تھی۔ صبا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تو ان سب نے مزید مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ خبیث، میں دوپٹہ پیچھے کر رہا تھا۔ موقع پا کر اس نے آذر کو رگیدنے کی کوشش کی مگر اس وقت وہ کہاں روب میں آنے والا تھا۔ شوخی سے بھرپور انداز میں بولا، یہ آپ کی تقریب کا نکاح ہے، نہ کہ شب زفاف کے گھونگھٹ اٹھانے کی ہو رہی ہے۔ اس کی سرگوشی نوفل کو ٹھنڈا کر گئی تھی، نگاہ اپنے ہاتھ کے پشت پر گئی تھی جہاں صبا کا ناخن ہلکی سی خراش ڈال گیا تھا، اور اب کچھ ایسی ہی خراشیں وہ اپنے دل پر بڑھتی محسوس کر رہا تھا۔ ان سب کی دو معنی باتیں اور خفیف سی چھیڑ چھاڑ کوئی بھی تو مستی بھرا احساس پیدا نہیں کرتی تھی، صرف ہلکی سی جلن ہی تو تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دل تو جل بجھا صبا میر،
اب تم لاکھ اس کی راکھ کو کرے دو مگر کچھ نہیں پاؤ گی، کوئی شعلہ تو کیا، کوئی چنگاری تک نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے جذبات پر بے اختیاری تھی تو میں بھی اپنے جذبات پر حکمران ہوں۔ اس کی ایک بھی سوچ مثبت نہیں تھی۔ اس وقت اس کا موبائل بجنے لگا تو اس کے خیالات منتشر ہونے لگے۔ اسکرین پر ظالے آفریدی کا نام جگمگاتا دیکھ کر اسے خود کو بصورت سنبھالنا پڑا۔ رات کی تقریب میں ظالے شرکت نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھی۔ اس نے بڑے زور و شور سے اس کے نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ اب باقی فنکشنز میں میں تمہاری غیر موجودگی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ نوفل نے اسے دھمکایا تو وہ ہنس دی۔ جیسے میں وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں۔ اسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو کانٹریکٹ میں کر کے آئی ہوں وہ ختم ہو جائے گا۔ ذرا بھی تو دلچسپی نہیں تھی وہاں میری کسی بھی شے میں۔ اب بتاؤ مورال کیسا ہے؟ اس نے بہت شرارت سے پوچھا تو اس کے اضمحلال میں اضافہ ہونے لگا، مگر وہ قدرے فریش لہجے میں بولا، یہ تمہیں کیوں کر بتاؤں؟ اسی کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے مورال ہائی ہوا ہے۔ جواباً ظالے کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ پھر وہ بولی، ڈیڈی بہت تعریف کر رہے تھے کل کے فنکشن کی، پسند آیا انہیں؟ نوفل نے اوپری دل سے پوچھا تو اس نے سانس بھرتے ہوئے کہا، اس قدر پسند آیا کہ وہ میرے لیے بھی ایسا ہی ایک فنکشن کرانے پر ابھی سے راضی ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو وہ قدرے توقف کے بعد جتانے والے انداز میں بولی، اتنے سال کسی اور کو سوچنے کے بعد کسی ایرے غیرے کو میں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ انداز اور الفاظ بالکل نوفل والے تھے۔ وہ خاموش سا ہو گیا۔ اور اگر تمہیں کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو؟ چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ظالے نے بھی سنجیدگی ہی سے جواب دیا، اول تو یہ کہ میں یوں ہی سرنڈر نہیں کروں گی۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اگر شموئیل خان نہ مل سکا تب شاید، اور پھر زندگی تو گزارنی پڑتی ہے نوفل، فطرت سے منہ موڑنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ کیا یہ اس شخص سے بے ایمانی نہیں ہوگی جسے تم شادی کرو گی؟ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا لیکن ظالے کی پوری توجہ اس کے الفاظ پر تھی، ورنہ وہ یقیناً چونک اٹھتی۔ بے ایمانی تو تب ہوگی جب میں اپنی گزشتہ زندگی اور اس کی یادوں کو آئندہ زندگی میں لے کر چلوں گی۔ اینی ویز فی الوقت تو میں 110% پر یقین ہوں کہ دلہن شموئیل خان کی ہی بنوں گی۔ وہ بے حد سنجیدگی اور پرتیقن انداز میں بولتی نوفل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اوکے دین، اب تم اچھے اچھے سے خواب دیکھو، یقیناً دل میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوگے۔ آف کرنے سے پہلے ظالے نے اسے چھیڑا تو وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ کون سے خواب؟ کہاں کے خواب ظالے بی بی؟ میں تو اندھے کے خوابوں کی آس ہاتھوں میں لیے شردر کھڑا ہوں۔ وہ خواب میں نے دیکھے تھے ان کی تعبیریں اب بھیانک ہو چکی ہیں۔ وہ تو گل رنگ تھے، تتلیوں کے پروں جیسے، شاید تبھی تو ان کے رنگ دے گئے۔ وہ رخصتی سے پہلے کسی طور بھی اپنی سسرال جانے کو تیار نہیں تھی، مگر زحا بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اب اگر تم نے مجھ سے ساتھ چلنے کو کہا تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ صبا نے غصہ دکھایا مگر زحا اس سے بھی زیادہ طیش میں آ گئی تھی۔ یہ نکاح ہوا ہی اس لیے ہے تاکہ تم آرام سے سارے فنکشنز اٹینڈ کر سکو۔ اس نے حقیقت بیان کی تھی جو کہ واقعتاً سچ تھی۔ صبا کی شرمیلی طبیعت سے واقفیت کی بنا پر ہی یہ قدم اٹھایا گیا تھا مگر الٹا لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ منگنی کے بعد تو وہ نوفل کا سامنا کر ہی لیتی مگر یوں نکاح کے بعد اس کے سامنے جانا، وہ بھی صرف 1-2 روز پہلے، اس کو ابھی سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ شرم کرو صبا، تم دولہا کی بہن ہو، تم جا کے بھائی کو مہندی نہیں لگاؤ گی تو رسم کا کیا خاک مزہ آئے گا۔ لائبہ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سب بالکل تیار تھیں، ایک وہی تھی جو اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ دیکھو تمہارا پردہ کرا دیں گے نوفل بھائی سے، آئزہ نے وعدہ کیا مگر وہ اپنے تمام کزن سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ان دونوں کا ریکارڈ لگانے سے باز رہ سکتی۔ وقتاً فوقتاً سبھی اس کے ساتھ سر پھوڑ چکے تھے مگر وہ اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی سسرال میں کیا کہوں گی جا کر؟ تائی جان حد متفکر تھیں۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ معید نے تسلی دیتا صبا کے کمرے کی طرف گیا تھا جہاں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر زحا پر پڑی۔ گرین اینڈ گولڈن براؤن چوڑی دار پجامے اور شرٹ میں ملبوس اور گنزا کے گولڈن براؤن دوپٹے کو بازو میں سنبھالتی وہ بڑی محبت سے اپنی کلائی میں گجرا لپیٹے گرہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ معید بھائی کہیں سب چلے تو نہیں گئے؟ آئزہ کی کلائی میں چوڑیاں پہنانے کے بعد لائبہ دروازے میں استادہ معید کو دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ دفن گڑبڑایا، خجل سا سر پر ہاتھ پھیرتا اندر آیا تھا۔ زحا غیر محسوس کن انداز میں رخ پھیر کر آئزہ سے گجرا بنوانے لگی۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ اس کا روئے سخن صبا کی طرف تھا جو معید کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وہ کیوں آیا ہے، تو وہ فوراً رونے کو تیار تھی۔ ہم سب تو اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔
لائبہ نے بات کی تو وہ استفہامیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا۔ کل والے مہندی کے زرد جوڑے میں ملبوس دونوں کلائیوں میں سبز اور زرد چوڑیاں اور گجرے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور پھر وہ معید کے کنونس کرنے سے پہلے ہی رو دی تھی۔ 2 دن بعد تو یوں بھی جا ہی رہی ہوں، پھر آپ لوگ مجھے وہاں بھیجنے پر کیوں بضد ہیں؟ اس کا انداز نہ صرف جذباتی ہونے بلکہ جذباتی کر دینے والا بھی تھا۔ معید کے لیے سچویشن غیر متوقع تھی۔ اوکے اوکے مت جاؤ، مگر رونے کی کیا بات ہے؟ وہ گڑبڑایا تو پھر معید نے انہیں خفیفزا گھورا۔ معید بھائی، اگر یہ آج نہیں گئی تو کل بھی نہیں جائے گی۔ لائبہ نے ہنسی روکتے بغیر کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا۔ تک بھی کوئی نہیں بنتی، انس بھائی کی شادی کی مووی دیکھ کر انجوائے کر لوں گی، بہت نروٹے ہوئے لہجے میں کہا تو معید بھی ہلکی سی سانس بھرتا پلٹ گیا تھا۔ زحا نے سارے گھر میں ہی خبر نشر کر دی کہ باوجود لیگل ہو جانے کے صبا بی بی فنکشن میں شرکت کرنے سسرال جانے کو تیار نہیں۔ زیادہ زور مت دیں آپا، ساری بات تو اس کے دل کی ہے، اگر اس کا دل نہیں مان رہا تو رہنے دیں۔ چچی جان نے سنجیدگی سے کہتے تائی جان کی پریشانی ختم کی۔ میں تو اس لیے پریشان ہوں کہیں سولے اس بات کو محسوس نہ کریں کہ ہماری بہو نہیں آئی۔ وہ تو خوش ہوں گی کہ اتنی شرم و تہذیب والی بچی ہے۔ انہوں نے تسلی دی تو تائی جان کی کھچائی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور واقعی وہاں صرف سولے بیگم ہی نہیں، باقی سب نے صبا کی کمی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ چچی جان نے بہت مناسب الفاظ میں انہیں وجہ بتا دی تھی، مگر کزنز اور دوستوں نے اسی بات کو لے کر نوفل کو تنگ کر ڈالا تھا۔ ان کو تو بھول کر بھی نہ آئی ہماری یاد، ہم انتظار شوق میں جاں سے گزر گئے۔ آذر نے تعصب بھری آہ کے ساتھ کہا تو سب کے کہکوں پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ ابھی نہ سہی، مگر کبھی تو اس نے صبا میر کا انتظار کیا تھا، مگر اس نے تو آج بھی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کی قدر پتا گئی تھی۔ السلام علیکم، زحا اور حمزہ نے بہت اچانک اٹیک کیا تھا۔ نوفل کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے بہت بشاشت سے سلام کا جواب دیا۔ آپ کیوں سب سے چھپتے پھر رہے ہیں؟ زحا نے سالی بہنوئی والی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں، وہ بہت اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کی وجاہت سے متاثر ہوتے زحا کو صبا پر رشک آیا تھا۔ کاٹن کے سفید کلف دار شلوار سوٹ اور لیدر کی سیاہ چپل پہنے وہ اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ بے حد متاثر کن اور ماحول میں چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ زحا نے شرارت سے کہا تو دل پر جبر کرتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو آپ بتا دیجئے۔ اب بتانے میں کیا مزہ، وہ بے نیازی سے بولا۔ پھر اسے دفتن یاد آیا تھا، اور اس روز آپ ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو بہت سے تکلیف دہ لمحے نوفل کے اعصاب کو الاسٹک کی مانند کھینچ گئے تھے۔ یوں ہی بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اس نے بدقت ہونٹ پھیلائے تھے۔ صبا آپی نے تو شکریہ ادا کیا تھا، بلکہ وہ تو زحا آپی کو بھی ڈانٹ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اتنی مشکلوں سے شادی پر رضامند ہوئی ہیں، ہمراہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ سب نوفل کی استطاعت سے بہت بڑھ کر تھا۔ وہ ہمراہ کی باتوں کے جواب میں زحا کی آنکھوں میں اترتی پیمائش دیکھ چکا تھا۔ کہاں کوئی فائنل ڈیسیژن تو صبا کا ہی تھا، اس نے سوائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، مگر ایف اے کی اسٹوڈنٹ ابھی نگاہوں کی زبان اور لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہی کہاں تھی؟ اپنی بات پر زور دیتے بولی، وہ تو فائنلی تھا نا، اور اس سے پہلے جو رو رو کر کہہ رہی تھی، اور جہاں چاہے ہاں کر دیں مگر یہاں نہیں۔ ہمراہ، زحا نے دانت پیس کر اسے گھورا، پھر نوفل کی طرف متوجہ ہو کر اسے اصل بات بتانے لگی، جو وہاں کھڑا ضبط اور برداشت کی نہ جانے کون کون سی منازل طے کر چکا تھا، مگر اس وقت زالے کی انٹری ہو گئی تو اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، اور یوں بھی ان سب کے لیے تو اس میں کچھ خاص بات نہیں تھی، اس لیے زحا کو دوبارہ نوفل سے بات کلیئر کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، اور ادھر وہ ایک اندیکھی مگر جھلسا دینے والی آگ میں جلتا رہا، اور جہاں سب کے لیے صبا کا نہ ہونا افسوس کا باعث بنا، وہیں ادینہ نے اپنے آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پر کھڑا محسوس کیا۔ قدرت بھی تم دونوں کا ساتھ نہیں چاہتی نوفل احمد، نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ محظوظ ہوئی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا افسوس اور دکھ اپنی جگہ، مگر وہ کسی طور بھی بارات پر ساتھ جانے کی ہمت مجتمع نہیں کر پائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم شادی میں شرکت نہ کرنے کے غم میں رو رہی ہو یا کل ہونے والی اپنی رخصتی کے خیال سے۔ وہ نہ صرف بار بار خود رو رہی تھی بلکہ باقی سب کو بھی رلا رہی تھی۔ اسے پس مردہ دیکھ کر زحا نے پوچھ ڈالا تو بھیگے لہجے میں بولی، دونوں وجوہات ہی بہت جذباتی کر دینے والی ہیں، رونا میرا حق بنتا ہے تو تم اکیلی یہ حق بسدے شوق ادا کرو، مگر میں اپنا میک اپ خراب کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسٹائلش ڈیپ اینڈ ریڈ فون کلر موتی اور دھاگے کے نازک کام سے سجے لباس میں وہ دیکھنے کے قابل لگ رہی تھی۔ جب تم پر یہ موقع آئے گا پھر دیکھوں گی۔ وہ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی تو اسے لائبہ کے حوالے کرتی وہ خود گلاب کے گجروں کی تلاش میں نکلی تھی۔ کوریڈور میں اس نے وجدان کو پکڑا تھا۔ فرمائیے، کف لنکس بند کرتا وہ علت میں تھا،
گجرے کہاں ہیں؟ کون سے گجرے؟ وجی مجھے جانتے ہو نا؟ زحا خونخوار ہوئی تھی۔ ہاں کبھی یہ دعویٰ تھا، مگر یہ جو چہرے پر آپ نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے نا، اس کے بعد تو شاید ہی آپ کو کوئی پہچانے۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولا، کیا اتنی بری لگ رہی ہوں میں؟ اس کی پریشانی فطری تھی۔ ابھی آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھا تھا، اس میں تو میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اسے توڑ دیں، آپ کو ایک عدد نئے آئینے کی ضرورت ہے جو سچ بولتا ہو۔ وہ زحا کی پریشانی سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ زحا کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت خبیث ہو تم وجی، وہ دانت پیس کر بولی تو وجدان کو اس کی خجالت پر ہنسی آنے لگی۔ آپ لڑکیاں بھی نا بس ایک شے ہی ہوتی ہیں، جب تک اپنے حسن کے قصیدے نہ سن لیں چین نہیں پڑتا۔ تمہارا بڑا تجربہ ہے، ابھی تو بمشکل یونیورسٹی پہنچے ہی ہو۔ زحا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے آپ ایڈیٹ۔ اچھا فضول باتیں مت کرو۔ زحا کو دفتن اپنی 2 سالہ سینیورٹی کا خیال آیا تھا۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے ابھی تک؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے تھے۔ انہی کا پتہ کرنے جا رہا تھا، کمرے میں تو کہیں بھی نہیں۔ رات امی جان سے کہا بھی تھا کہ آئرن کروا کر پھر الماری میں رکھ دیجیے گا۔ وہ بولا تو زحا کو یاد آیا، پریس کرنے کی ڈیوٹی ہمراہ کی تھی، اسی کو پتا ہوگا۔ اور گجروں کا حدود و اربا بھی بتاتے جاؤ۔ وہ ڈیوٹی انس بھائی نے اپنے سر لی تھی، مستقبل کی پریکٹس کے خیال سے۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ کبھی جو کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہو ان لوگوں نے۔ وہ خوفزدہ سی انس کی تلاش میں بڑھ گئی تو وہاں کمرے میں سب کے نرغے میں الجھا خفا ہوتا پایا تھا۔ وہ سب اسے حال میں صحرا پہنانے میں بضد تھے، مگر وہ کسی طور راضی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل بھلا کون پہنتا ہے صحرا؟ صرف گھوڑوں کے لیے مختص ہو کر رہ گیا ہے یہ۔ کوئی بات نہیں، پہن لو یار، کبھی کبھار گدھے بھی پہن لیتے ہیں۔ چاند نے وچکارا تو سب نے اسے وچکا دیا تھا۔ زحا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھ لیں آپ، اندر سے یہ خیالات ہیں ان سب کے، اور آپ زہرا بندی پر مصر ہیں۔ وہ تلملا گیا۔ ان سب کی لان ترانیوں پر ہنسی تو تائی جان کو بھی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے رہی، اور اس بتکے ہوئے گھوڑے کو بہت تحمل سے سنبھالنے کی ضرورت تھی، ورنہ کیا خبر کہ دولہا کے عہدے سے ہی برطرف ہو جاتا۔ انس بھائی، وہ گجرے؟ اس کی حالت سے ہنس اٹھاتے زحا نے ابھی پوچھا ہی تھا کہ وہ بنا کر اس کی طرف پلٹا۔ لا حول ولا قوت، اب میں گجرے بھی پہنوں گا؟ آپ سے بہننے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، وجدان نے آپ کو جو گجرے لانے کو کہا تھا ان کا ہی پوچھ رہی ہوں۔ زحا کو ہنسی آ گئی۔ کیا وہ بھی میری ڈیوٹی تھے؟ شادی بھی تو آپ کی ہو رہی ہے، زحا نے چتانے والے انداز میں کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اس کی بے بسی پر وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ لوگ تو بس شوخیوں میں خوش رہتے ہیں۔ زحا، میں نے فریج میں رکھوا دیے تھے گجرے۔ تائی جان نے ان سب کی غیر سنجیدگی پر کرتے ہوئے زحا کو فارغ کیا تھا۔ وہ انس کی حالت اور اس کی بے چارگی پر ہنستی ہوئی کچن میں چلی آئی تو دروازے پر ہی معید سے متصادم ہوتے بچی تھی، مگر وہ اپنے چائے سے بھرے مگ کو چھلکنے سے کسی طور نہیں بچا سکا تھا۔ ناگواری کے ساتھ اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی مضطربانہ سی جی ساری توجہ سمیٹ گئی تھی۔ سنک کی سائڈ پر رکھتا وہ مگ کو سنک کی سائڈ پر رکھتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا پیر زمین پر پٹک رہی تھی۔ گرما گرم چائے اس کے پاؤں کی خبر لے چکی تھی۔ معید نے لہجہ بھر کے توقف کے بعد اسے باتوں سے تھام کر اندر کچن میں لاتے ہوئے بٹھا دیا تھا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، کبھی خود بھی دیکھ بھال کر چل لیا کرو۔ تم نے تو شاید مجھ سے ٹکرانے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ اس پر الٹ پڑی تھی، تکلیف کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ ایک آدھ دراز چیک کرنے کے بعد برنال کی ٹیوب دریافت کر کے وہ پلٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی رہو آرام سے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسے دوبارہ بٹھا دیا تھا۔ اس کے مزید احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ پنجوں کے بل بیٹھتے اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ خوبصورت اسٹیپ والی ریڈ ہیل میں مقید پاؤں اب سرخ ہو رہا تھا۔ کافی جل گیا ہے، کہتے ہوئے احتیاط سے اس کا جوتا اتارا تو وہ سسکاری بھرنے لگی اور اپنے پاؤں کی دگرگوں حالت دیکھنے لگی۔ پہلے تو کچھ خیال نہیں کیا، مگر اب جلن کے مارے تکلیف ہونے لگی تھی۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ اتنے شوق سے خریدا جانے والا میچنگ جوتا اب پہننا نصیب نہ ہوگا۔ معید نے انگلی پر برنال لگا کر بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس کے پاؤں کے اس حصے پر پھیلائی تو اب تکلیف کے خیال سے سوں سوں کرتی زحا کے وجود میں سنسنی دوڑ اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا۔ وہ سمجھا شاید درد کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا پاؤں پکڑ رکھا تھا۔ پھر سارا وقت روتی اور مجھے کوستی رہو گی، وہ بہت سکون سے کہتا اپنا کام کر رہا تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے 440 وولٹ کے کرنٹ نے اسے چھو لیا ہو۔ معید پلیز، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں پیچھے کیا، میں خود لگا لوں گی۔ خفیف سی آواز میں لرزش تھی، اپنی تمتماتی رنگت کو وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔
لگ گئی ہے، اب جوتا مت پہننا۔ وہ ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھی لگوں گی نا بارات کے ساتھ ننگے پاؤں جاؤں؟ اپنی گھبراہٹ پر اس نے غصہ کا پردہ ڈالا اور اسٹرپ سے پکڑ کر جوتا اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایم سوری، مگر غلطی سراسر تمہاری تھی، وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ وہ دانت پیستی دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی لنگڑاتی کچن سے نکل گئی تھی۔ ہمراہ، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ ویدان اس کے سر پر سوار تھا۔ کون سے کپڑے؟ میں نہیں جانتی، وہ صاف مکر گئی۔ اتنے دنوں کے بعد تو پرانے حساب کتاب کا موقع آیا تھا۔ ایک پینٹ ہوتی ہے جس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک کوٹ ہوتا ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں گویا نشانی بتائی۔ ایسے کپڑے تو میں نے موہت بھائی اور انس بھائی کی الماریوں میں دیکھے تھے، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو ہمراہ، کہاں ہیں کپڑے؟ صبا کو وجدان کی شکل پر ترس آیا۔ مجھے کیا پتا، اسے چاہیے تھا کہ یہ اپنے کپڑے ڈرائی کلینر کو دیتا۔ وہ بڑے انداز سے پرفیوم لگاتے ہوئے بولی تو وہ صبا کی طرف پلٹا۔ آپی، اس کے نوٹس کاپی کرانے کے لیے آپ نے دھوبی کو کیوں نہیں دیے؟ کیا یعنی آپ نے میرے نوٹس کاپی کرانے کے لیے اس کو دیے ہیں؟ ہمراہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا تو وہ رکھائی سے بولا، تو میرے نوٹس واپس دے دو، میں فوٹو کاپی کروا دوں گی۔ اب میں انہیں کاپی کروا چکا ہوں، لہٰذا میرے کپڑے ملتے ہی تمہارے نوٹس تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا، مگر ہمراہ کے لیے جھوٹا پڑنا ناممکن نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہیں تمہارے کپڑے۔ اوکے، وردان نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے قناعت پسندانہ انداز میں کہا، میں انہی پرانے کپڑوں میں سب سے پیچھے والی کرسی پر بیٹھ کر تمہارے نوٹس پڑھ کر ٹائم پاس کر لوں گا۔ ہمراہ، یہ دشمنی نکالنے کا ٹائم نہیں ہے، صبا نے اسے سمجھانا چاہا۔ رہنے بھی دو آپی، آج اس کے نوٹس ہی جلا کر باربیکیو تیار کریں گے۔ اس نے شرارت سے چمکتی آنکھیں بظاہر بہت بے نیاز کھڑی ہمراہ پر جمائی تو وہ تلملا اٹھی۔ انس بھائی کی الماری میں رکھا ہے تمہارا شاہی جوڑا۔ اس کے لبوں کی تراش میں محظوظ کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی کاجل سے سجی خوا خوا سی آنکھیں دیکھتے وہ بہت اطمینان سے بولا تھا، اور تمہارے نوٹس اور فوٹو کاپی میں نے تائی جان کو دے دی تھی۔ اوہ، ہمراہ نے اڑا کر پاؤں پٹکے اور واک آؤٹ کر گئی۔ صبا ان دونوں کی حماقتوں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ سیٹی بجاتا چلا گیا تھا۔ زوہا کا جوتا ہاتھ میں پکڑتے لنگڑاتے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے وہیں رک گئی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب میرے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا کرے تو مجھے پوچھے بغیر سمجھ جایا کرو کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس کے بستر پر بیٹھی اور اپنے پاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ خدا کے لیے زوئی، اب تو بڑی ہو جاؤ، خواہ مخواہ موہت بھائی سے الجھنا چھوڑ دو، اس نے سمجھایا تھا۔ تم تو بس اسی کی سائیڈ لیا کرو، کبھی اسے بھی سمجھاؤ کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر ہی پیار سے بات کر لیا کرے۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ صبا بے ساختہ مسکرا دی۔ پیار سے یا آپ پیار کی بات کر لیں۔ شٹ اپ، وہ ناگواری سے بولی۔ اچھا، یہ ہوا کیا ہے؟ صبا نے اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے کہا تو اس نے واقعہ بتا دیا تھا۔ ویسے زوئی، یہ کلر تم پر اتنا سوٹ کر رہا ہے کہ مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، موہت بھائی کی تو بات ہی نہیں۔ صبا نے اپنے لہجے کو مقدور بھر سرسری بنایا تھا، مگر وہ کرنٹ کھا گئی۔ تم صرف اپنے نوفل احمد سے متعلق سوچو، سمجھی؟ مگر زوہا، امی کا ارادہ ہے کہ تمہاری اور موہت بھائی کی، وہ اس پر حقیقت واضح کر رہی تھی مگر اس کی بات کاٹ گئی۔ مگر نہ تو میرا کوئی ایسا ارادہ ہے اور نہ ہی موہت حسن کا۔ موہت بھائی کا کیوں نہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ یوں مائی ڈیئر کہ اس سڑے ہوئے کباب کی الماری میں کی لاکر میں ایک ڈائری، اس ڈائری میں نہ صرف اس نے شاعری لکھ رکھی ہے بلکہ اس ایک عدد لڑکی کی تصویر بھی ہے، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ کیا فے مت لگاؤ زوئی، موہت بھائی ایسے نہیں، اس کے اعتقاد نے زوئی کو تپا دیا تھا۔ جلن دماغ تک پہنچنے لگی۔ اچھا جی، آپ کے مولوی بھائی نے الماری کے لاکر میں اپنے قاری صاحب کی تصویر رکھی ہے، اور وہ نظم بھی انہی کے حسن جہاں سوز سے متاثر ہو کر لکھی ہوگی۔ کسی جماعت میں شامل ہونے لگے ہوں گے نا؟ اس کی لاف زنی پر نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کو بے اختیار ہنسی آ گئی تھی تو بڑبڑاتی ہوئی اپنے پاؤں پر جھک گئی۔ ڈھیر ساری سالیوں کے نرغے میں پھنسا انس اپنی ساری شوخی اور تراری بھلا بیٹھا تھا، مگر وہ سب کون سا دور تھے۔ ایک ہی اشارے پر سب دائیں بائیں یوں آ کھڑے ہوئے جیسے خدائی فوجدار۔ اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ سنبھل کے بھائی، دولہا بھائی نے حفاظتی بند باندھ لیے ہیں، سدرا نے شریر سا لہجہ اپنایا تھا۔ جہاں نقص و امن کا خطرہ ہو وہاں یہ احتیاط لازم ہوتی ہے۔ چاند کے انداز میں بھی شرارت تھی۔ غور کیجیے گا، بولنے کے لیے بھی دولہا بھائی نے الگ سے گارڈ رکھا ہوا ہے۔ سارا نے ہانک لگائی تو عماد نے برجستگی سے کہا، دیکھیں جی، بعد میں بھی تو ان کی زبان پر کرفیو لگ جانا ہے، اس لیے کہ ابھی سے منہ بند رکھنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اوہ ہو، آپ تو سن 60 کے ہیرو بن رہے ہیں۔ وہ سب ہنسی تھی۔ چلیں، آپ نے کسی طور ہیرو تو مانا،
چاند نے پراعتماد انداز میں کہا تو بولی، مگر فلاپ۔ ابرار نے انس کے پاس سے اٹھ کر معید کو اپنی جگہ پر بٹھایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نفری کم پڑ گئی تھی اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ بہت حاضر جوابی کا یہ مظاہرہ ادینہ کی طرف سے ہوا تھا جو ابھی اسٹیج پر آئی تھی۔ اسٹائلش سے ڈیپ ریڈ لباس میں ملبوس وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ عماد کی نگاہ میں بے ساختہ ہی ستائش اتر آئی تھی۔ ارے یہ تو خود نفری بلانے والوں میں سے ہیں، موصوف وکیل ہوتے ہیں۔ ابرار نے انہیں ڈرانا چاہا تھا۔ بھائی ذرا سنبھل کر، یہ تو فوراً کوئی دفعہ لگا دیں گے۔ اب کی بار اٹیک پھر معید پر کیا گیا تھا۔ وہ بولا نہیں، البتہ پیچھے کھڑے نعمان نے اس کے شانے کو تھپتھپایا تھا۔ اس کی تو خاموشی بھی باروب ہے۔ جی نہیں، بولتے تو وہ ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو، زدرا نے شوخی سے کہا۔ خیر ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے مگر بجتا بہت ہے۔ احمر کے وار پر انس کے ساتھ ساتھ معید بھی بے ساختہ مسکرایا۔ آپ ہمیں ڈھول کہہ رہے ہیں؟ صدمے سے پوچھا گیا۔ چاند نے فوراً لہجے میں شیرنی سموئی۔ ارے نہیں، آپ کہاں بولتی ہیں، اور ابھی تو آپ کی بولتی بالکل بند ہے۔ اس کے لطیف انداز میں گرہ لگانے پر ماحول زعفران سا بننے لگا تھا۔ نگاہ کی تقریب بخیر و خوبی انجام پا گئی تھی۔ تام سے فارغ ہونے کے بعد دلہن کے آنے کا مدعا سنایا گیا تو مووی میکرز کے کیمروں کا رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ آ رہی ہے۔ انس کی سرگوشی میں بہت بےتابی تھی۔ جہاں معید کو ہنسی آئی وہیں وہ بھی آہستگی سے بولا تھا، جب ہمیشہ کے لیے آ جائے گی تب پوچھوں گا۔ مگر وہ تو جانے کب سے گھڑیاں گن رہا تھا، فراق سے وصل تک کی۔ میرون کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس نگین پر دلناپے کا روح ٹوٹ کر برسا تھا۔ چوکا دیکھ کر انس کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا اور گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس میں چھپی بے اختیاری اس پر واضح تھی۔ چاند نے گہری سانس بھرتے ہوئے نگین کے لیے جگہ خالی کی تھی۔ یہ تو گیا کام سے، اب ساری عمر یوں ہی کھڑا رہے گا۔ احمر نے سرگوشی کی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو جناب لفٹ ہی نہیں کروا رہے۔ وہ میدان صاف پا کر اس طرف آئی تھی۔ میں لفٹ نہیں کرا رہا یا تم؟ وہ مسکرایا تھا۔ اسٹیج پر سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ تم نے دل سے یاد نہیں کیا ہوگا ورنہ فوراً آ جاتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی کوری تو نہیں تھی؟ شادی شدہ زندگی کا 1 سال گزار چکی تھی، مرد کو لبھانے کے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف تھی۔ اسے گنگ کھڑا دیکھ کر سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر جا لگا ہے، یوں ہی آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی، پھر بڑی معصومیت سے بولی، اچھے دوستو، ایک بار بھی نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم؟ وہ جیسے ٹرانس میں تھا، جیسے سیاہ رات میں چاند۔ اوف چاند! ہر طرف اونچے نیچے گڑھے پہاڑ، ویران اندھیرا، میں اتنی بری ہوں؟ اس کی ادا میں ناز تھا اور اس ناز میں ایک ادا تھی۔ عماد اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ویری اسٹرینج، میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں۔ میرے خیال میں تو یہ کسی کی بھی پرفیکٹ تعریف ہے نہیں تھی۔ اب کوئی نئی تشبیہ سوچو ورنہ کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس نے شوخی سے کہا تو وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہلکی سی سانس بھرتے بولا، ہاں اب تو لگتا ہے کہ دیوان کھنگالنے پڑیں گے کیونکہ اس سے کم تو تمہاری تعریف نہیں۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ عماد کتنی ہی دیر کسی اندیکھے سے حصار میں وہیں گرا کھڑا رہا تھا۔ ایک بہت ہنگاموں بھرے دن میں نگین اپنے گھر کو رخصت ہوئی تو سب مہمانوں کی واپسی کے بعد اب ایک محسوس کن سناٹا پورے گھر پر چھا گیا تھا۔ حالانکہ بھی بہت سے قریبی رشتہ دار دور شہروں سے آئے گھر میں موجود تھے، بہت ضبط کرتے بھی صالح بیگم ضبط کر رہی تھی۔ چاہے بیٹیاں کتنے ہی اچھے گھروں میں کیوں نہ بیاہی جائیں، یہ حقیقت ہے کہ ہر ماں کا جگر کرتا ہے سالوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو لاڈ پیار سے پالنے کے بعد یوں کسی کے حوالے کر دینا۔ ایک عورت کی زندگی کو کتنے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں سنبھالتے ہوئے نوفل خود بہت عجیب سی اداسی کے حصار میں کھڑا تھا۔ انہیں میں عبیدہ خالہ کے پاس چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، جہاں بہن کو باوقار طریقے سے رخصت کرنے کی خوشی اور اطمینان تھا، وہیں اس کے پرائے ہو جانے کا غم بھی دل کو کروچ رہا تھا۔ تبدیل کر کے وہ اپنے بستر پر آ گیا۔ بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہوتے سگریٹ سلگائی تھی۔ کل اس نے سارا دن اپنے ذہن کی سوچوں کو پاک رکھنے کی کوشش کی تھی، خالہ کے ازالے کے حوالے سے اور تمام کزن شبہ کی شادی میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے اسے تنگ کرتے رہے تھے، اور اب دونوں کے بیچ سفر کی صرف ایک رات باقی تھی۔ کل وہ اس کی زندگی میں آ جانے والی تھی۔ یہ کمرہ اس نے اپنے بہت آرٹسٹک انداز میں ڈیکوریٹڈ کمرے پر ایک خالی سی نظر دوڑائی تھی۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے پر اس کی نظر ٹھٹکی تھی۔ مجسمے کی دعائیہ انداز میں اٹھتے دونوں ہاتھ خالی تھے، بالکل میرے دل کی طرح، اور ان دونوں کو خالی کرنے والی
تم ہو صبا میر؟ اعصاب تھکے ہوئے تھے۔ وہ اب اس مقام پر تھا جہاں غصے پر شدید بے حسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے گزرے ایک پل کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر دیکھا تھا، اور ایک حقیقت جو کہ بہت تکلیف دہ صحیح مگر اٹل تھی کہ صبا میر کو اس کے دل میں جو مقام حاصل ہوا تھا وہ اسے دستبردار نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا پوری آب و تاب کے ساتھ ذہن کی اسکرین پر جگمگا رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ خود کو بہت سرد محسوس کر رہا تھا۔ نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی امنگ، مگر پھر بھی وہ رشتے کو نبھانے پر مجبور تھا، اور یہ سب کس قدر اذیت ناک تھا یہ کوئی اور بھی نہیں جان سکتا تھا۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پر ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ چاند اور اس کے گروپ نے نگین کو بہت خوبصورت ریسیپشن دیا تھا۔ اتنی شوخیاں، اتنی شرارتیں تھیں کہ چند لمحے پہلے کی جدائی کا دکھ منمل ہونے لگا تھا۔ دم نہ نکل جائے یا دم نہ نکل آئے، عماد نے فکرہ گھسا تو کہکوں کی فوار پڑنے لگی۔ وہ سب دولہا اور دلہن کو برآمدے کے دروازے میں ہی روکے ہوئے تھے، اور ان سب کے تنگ کرنے کے باوجود انس کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ ٹوتھ پیسٹ کی ساری کرامات آج ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابرار نے گہری سانس بھری تھی۔ اب راستہ روکے کیوں کھڑے ہو، اندر چلو۔ تائی جان نے ٹوکا تو وہ سب مزید پھیل گئے۔ جی نہیں، مفت میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں داخل ہونے کا نیک بھابھی سے وصول کیا جائے گا۔ عماد نے صورتحال پر روشنی ڈالی۔ نیک یا گنڈا ٹیکس؟ زوہا نے نگین کو سپورٹ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکیوں کو تو اس کمائی میں سے کچھ ملنے والا نہیں، تو اس نے اس کی حمایت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یوں تھالی کا مینگن، چاند نے اسے گھورا تھا۔ شرم کریں، مووی بن رہی ہے۔ صبا نے بھی ان سب کو احساس دلانا چاہا۔ اچھا ہے، ریکارڈ رہے گا، کل وہاں تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ کراس میرج میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اب صبا کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ شرم کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔ عماد، بدتمیزی مت کرو، ہمارے یہاں ایسی کوئی رسم نہیں۔ مریم پھپھو جو کب سے چوکھٹ پر تیل ڈالے دلہن کے استقبال کو کھڑی تھیں، بیٹے کو کھرکنے لگیں۔ آپ کی دفعہ نہیں ہوگی، ہم نیو جنریشن ہیں۔ نعمان بھائی، کیا نام ہے بھلا سا اس رسم کا؟ بہت اطمینان سے پوچھا گیا۔ یہ کون سا نئے ہیں؟ ان کی دفعہ بھی تو یہ رسم نہیں تھی۔ اسما بھابھی بھی میاں سے غداری پر کمر بستہ ہوئیں، تو اب نعمان کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ اس نے بیوی کو فہمائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ تمہارے جملے کے بعد اب سب تمہاری عمر کا حساب لگانے بیٹھ جائیں گے۔ بس کرو اب، وہ بیچاری کھڑی کھڑی تھک گئی ہوگی، اندر آنے دو اسے، پھر چاہے جتنی مرضی رسمیں کر لینا، چچی جان نے کہا تو وہ سب شور مچانے لگے۔ پہلے یہ سب دیوروں کی چوکھٹ پکڑائی دیں گی، پھر اندر آنے کی پرمیشن ملے گی۔ بہت موقع پر مناسب سا نام سوچ لیا گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ انس نے نظروں ہی نظروں میں دیوروں کی تعداد کو ماشاءاللہ کہہ کر چاند کو گھورا۔ دیکھ لو، ہم تو اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں۔ احمد نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ مان لو ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ یہیں کھڑے کھڑے ہم 11:30 سے صبح کے 4 بجا دیں گے۔ نعمان نے اس کے کان میں گھس کر کہا تو وہ بیچارہ پھنس کر رہ گیا۔ پھر روپیوں کا نقصان کم لگا تو اس کا ہاتھ اپنی جیب میں رینگ گیا۔ یہ ہوئی نا بات، بھابھی آپ بھی پرس کھولیں، مشورہ دو نا انس۔ وہ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ نگین بیچاری گمگوگی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دوطن انس نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں کچھ کہا تو وہ سب شور مچانے لگے۔ بہت خبیث ہو تم لوگ۔ وہ ہنس دیا۔ کچھ مووی لائٹ کی تپش اور کچھ جذبات کی تمتماہٹ اس کے چہرے پر سرخی بن کر جھلک رہی تھی۔ نگین نے پرس کھول کر 1000 کا نوٹ نکالا تھا۔ فاؤل ہے، یہ صرف ایک نوٹ ہے، یہ۔ عماد نے شور مچایا تھا۔ معید ابھی کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے اندر آیا تو ان سب کو وہیں پا کر کوفت سے سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ کیوں تنگ کرے ہو یار، آپس میں بانٹ لو، 1000 روپے کافی ہوتے ہیں۔ اس نے نوٹ تھام کر عماد کو پکڑایا اور انس کو اندر بڑھنے کا اشارہ کیا۔ بہت گڑبڑ کی تو نے معید، چاند کو افسوس ہوا تھا۔ معید بھائی کو ہر طرح کے کرمنل سے نبٹنے کا گر آتا ہے۔ صبا انہیں چڑھاتے ہوئے نگین کو لیے اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ تھک گئی ہوگی یار، اور پھر ابھی مووی بھی بننا ہے، معید نے آرام سے کہا۔ بمشکل 100 روپے ہاتھ آ رہے ہیں۔ احمد نے اندازہ لگایا تو سب معید کو کینہ تود نظروں سے گھورنے لگے۔ نو پرابلم، ابھی اور بھی بہت سی رسمیں باقی ہیں۔ نعمان کو چونکہ سال بھر پہلے شادی شدہ ہو جانے کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ بھی تجربات کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شرم کرو اور اس تکلیف کو یاد کرنے کی کوشش کرو جو اس وقت تمہیں اپنی جیب پر روپے نکالتے وقت ہو رہی تھی۔ معید نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ اطمینان سے بولا۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس وقت مجھ سے روپے نکلوانے میں انس سب سے آگے تھا۔ ان سب کو چکنا گڑا پا کر معید سر ہلاتا اندر بڑھ گیا تھا، جہاں سب ہال کمرے میں براجمان تھے،
اور مووی سیشن چل رہا تھا۔ صبا چونکہ بارات کے ساتھ نہیں جا سکی تھی تو اب وہ مووی کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی کھنچوا رہی تھی۔ انس نے صبا، زہا اور ہمرا کو گولڈ کے لاکٹ پہنائے تھے۔ اسے کہتے ہیں اقرابہ پروری۔ چاند کو گلا ہوا تھا، لان کی کھدائی تک ہم سے کروا لی اور تنخواہیں ان بستیوں کو دی جا رہی ہیں۔ عماد کو بھی اس تقسیم پر صدمہ پہنچا تھا۔ ابھی دیے تو ہیں 1000 روپے تم لوگوں کو۔ انس نے انہیں یوں تسلی دی جیسے پتہ نہیں کتنے لاکھ دے دیے ہوں۔ بالکل، اور ابھی تو کتنی ہی رسمیں باقی ہیں، نعمان نے دھمکانے والے انداز میں کہا، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ جمی تھی۔ چلو بھائی عماد، بھابھی کی گود میں بیٹھو۔ کیا؟ انس نے انہیں گھورا۔ اس فرمائش پر نگین بھی گڑبڑا گئی۔ جی جناب، میری بیگم کی گود میں بھی تو آپ ہی بیٹھنے کو تیار تھے۔ نعمان نے اسے گزرا ہوا زمانہ یاد کرانے کی کوشش کی۔ مگر میں بیٹھا تو نہیں تھا۔ انس نے عماد کو گھورتے اپنی صفائی پیش کی تو اطمینان سے بولا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ہی تم لوگوں کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ انس نے دانت پیستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چاند نے شور مچا دیا، یہ نیک تو صرف بھابھی دیں گی، کیونکہ ابھی بھابھی چاند کی جان مشکل میں ہے۔ تمہاری باری بھی تو ابھی ٹھہر کے آئے گی، عماد نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ گہری سانس لیتا ان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا خیال ہے بھابھی، میں آپ کی گود میں تشریف رکھ سکتا ہوں؟ عماد نے بہت شرارت سے پوچھا تو نگین نے گھبرا کر پھر سے ان سب کی خدمت میں 1000 کا نوٹ پیش کر دیا، جو اس بار شرافت سے تھام لیا گیا تھا۔ مگر پھر عماد کے پیچھے ہٹتے ہی چاند نے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا دایاں اور احمد نے بایاں گھٹنا تھام لیا تھا۔ اسے کہتے ہیں گھٹنا پکڑائی۔ نعمان نے حاضرین محفل کے علم میں اضافہ کیا تو سب ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ کیا کر رہے ہیں یہ لڑکے؟ تائی جان نے سر تھاما۔ یہ فاؤل ہے۔ انس نے اپنا احتجاج معید کے پاس نوٹ کروایا۔ یہ سب تمہاری ایجاد کی ہوئی رسمیں ہیں۔ وہ ہمدردانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ مجبوراً نگین کو پھر سے اپنی جان چھڑانے بلکہ گھٹنے چھڑانے کے لیے 1000 ان کے ہاتھ میں تھمانے پڑے۔ ان سب کی شرارتوں پر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ بہت غلط طریقہ ہے یہ، کسی کو مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ زہا نے ان سب کو احساس دلانا چاہا۔ تم تو چپ ہی رہو، خود کو خاموشی سے گولڈ کا لاکٹ جو مل گیا اس لیے نصیحتیں سوج رہی ہیں، ورنہ عماد سے پہلے گود میں بیٹھنے کا خیال تمہیں آتا۔ چاند نے اس کی کھچائی کی تھی۔ سب ہنسنے پر وہ خجل سی سے گھور کر رہ گئی۔ چلو اب بس کرو، مووی والا بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، اس نے کمرے میں دلہن کی مووی بھی بنانی ہے۔ چچی جان نے قطعی لہجے میں صرف کہا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی نگین کو سہارا دے کر کھڑا بھی کر دیا۔ یہ سخت ناانصافی ہے، احمد نے احتجاج کیا۔ ان کی مت سنیں بھابھی، یہ تو بس مسخریاں کرنے میں خوش رہتے ہیں۔ مریم پھپھو بھی چچی کی مدد کو بڑھی تھی۔ نگین کو لے جا کر خوبصورتی سے سجے کمرے میں وسیع و عریض بیڈ پر بٹھا دیا گیا جہاں سرے سے مووی سیشن شروع ہوا تھا۔ انس نے تزدیدہ نظروں سے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں۔ وہ سب تھے کہ جان چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھے، حالانکہ چچی جان ابھی سختی سے ان کو سو جانے کا کہہ کر گئی تھیں۔ در پردہ یہ انس کے لیے ہدایت تھی اور اب اسے کمرے میں جانا چاہیے تھا۔ مگر اب یہ بات ان سب سربھروں کو کون سمجھاتا؟ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، زندگی بھر کی غلامی۔ احمد نے اپنا سنہرا نظریہ پیش کیا۔ ہاں ہاں، بھلا آزادی گنوانا کہاں کی عقلمندی ہے؟ عماد تو یوں بھی اس کا حامی تھا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، گزرا زمانہ تو خواب و خیال ہو گیا، آنکھیں بند رکھوں تو ہائے ہائے دل کی آواز آتی رہتی ہے، مگر جو ہی آنکھیں کھلتی ہیں بیگم ہاتھ میں بل لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کو کافی تخت تجربے تھے سو آپ بھر کر کہا۔ معید نے ان سب کی بکواس سنتے مضطرب بیٹھے انس پر نظر ڈالی تو ہنسی کے ساتھ ساتھ اسے ہمدردی بھی ہونے لگی۔ وہ تو جیسے اڑ کر اپنے کمرے میں جانے کو تیار بیٹھا تھا، مگر وہ سب بھی پلاننگ کیے ہوئے تھے۔ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ معید نے اس کی جان چھڑانی چاہی۔ کوئی پہلی بار بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، ہم ہر فنکشن مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ انس سے پہلے ابرار بول اٹھا تھا اور وہ بچہ نہیں تھا جو ان کی چالاکی سمجھ نہ پاتا۔ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہاں بھابھی اکیلی ہوں گی، جانے دو اسے، معید کو مجبوراً کہنا پڑا۔ اف، اکیلی لڑکی کے کمرے میں جائے گا یہ؟ اس قدر تحیر سے آنکھیں پھاڑی گئیں کہ معید کے ساتھ انس بھی خجل ہو گیا۔ شرم کرو انس، ایک لڑکی کی خاطر یاروں سے دغا کر رہے ہو۔ نعمان نے اپنا وقت بھولتے ہوئے اسے شرم دلائی تھی۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر مسکراتے کہا تو چاند نے اس کا شانہ دبایا۔ بالکل، آج رت جگا ہوگا، ساری رات باتیں کریں گے۔ ساری رات؟ انس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ چلو بھائی چاند، کوئی زبردست سانگ ہو جائے، ابرار نے فرمائش کی تھی۔ چاند نے فوراً گٹار سنبھال لیا۔ آواز تو اچھی تھی، سو جب اس نے جعفر شرازی کی خوبصورت سی غزل شروع کی تو سب کا تو پتہ نہیں مگر انس کے چشم تصور میں دلکش اور دل نواز سراپا اتر آیا تھا۔
وہ بہت ڈوب کے گا رہا تھا۔ انا صوفے میں نیند درازی کی کیفیت میں دھسا بند مٹھی پر تھوڑی ٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ان سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اٹھو انس، اپنے کمرے میں چلو۔ محیط سے ان سب کا انس کو زج کر دینے کا پلان کم ہی برداشت ہوتا تھا۔ ابھی اٹھ کر چٹکی بجاتے ہوئے اس نے انس کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ کہاں، آج تو رت جگہ ہے، چاند نے شرارت سے کہا۔ رائٹ، مگر اس رت جگہ میں تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ محیط نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زبردست سا کہکا لگایا گیا۔ چلا جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ نعمان نے شاہانہ انداز میں کہا۔ ویسے تو ابھی تم سے اندر داخل ہونے کا نیک بھی وصول کرنا تھا، مگر پھر صحیح۔ ہاں، پہلے ہی کافی کم ٹائم رہ گیا ہے تمہارے پاس، عماد نے اسے اٹھتے دیکھ کر خفیفزا ہو کر کہا تھا۔ عماد نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تو وہ خفیفزا ہو کر ہنس دیا۔ آ لینے دو تمہاری باری۔ حوصلہ رکھو یار، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو ڈائلاگ شارٹ کر لینا، نعمان نے تسلی سے کہا۔ سب اس کا ریکارڈ لگانے کے موڈ میں تھے۔ وہ انہیں گھورتا ہوا چلا گیا۔ بہت گالیاں دے رہا ہوگا دل میں ہمیں، چاند ہنسا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں نے بھی یہی کیا تھا، نعمان نے آرام سے کہا۔ محیط نے ان کی محفل برخاست کرتے ہوئے انہیں سونے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ اگلے روز ولیمہ ہی نہیں تھا بلکہ صبا کی بارات بھی آ رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔